بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور کس پر نازل فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں پر اس کو اتارنا چاہا لیکن پہاڑوں پر اتنی صلاحیت و سطح نہیں تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ہم جیسے انسانوں پر نازل فرمایا اور وہ ہدایت اور رشد کی کتاب ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے ہمارے پیغمبر آپ قرآن کریم کو پھیلائیے، قرآن کریم کی دعوت دیجیے کہ اس کو لوگوں میں سنائیے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کر کے اس کو محفوظ بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے اسے معصوم بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ قرآن بیان کیجیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. سارا عرب و عجم آپ کے مخالف ہو جائے گا، ان کی تلواریں بھی ہوں گی، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئیں گے، آپ کے گھر کی طرف چاروں طرف لگے ہوئے رہیں گے، لیکن آپ قرآن پڑھتے جائیے، ہم آپ کو اس کے ساتھ حفاظت سے نکالیں گے. اور اس طرح ہوا. ہجرت کے رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے نیچے سے صحیح سلامت نکال دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا قرآن بیان کرو، ہمارا قرآن سناؤ، تم قرآن پڑھو، معاشرے کی اصلاح کرو تو قرآن سے، اولاد کی تربیت کی حقوق بتاؤ تو قرآن سے، والدین کے حقوق بتاؤ تو قرآن سے، حاکم و جج کو عدالت چلانے کے حقوق بتاؤ تو قرآن سے، حیوانات کے حقوق بتاؤ تو قرآن سے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے بیان کرنے کے لیے کہا. یہاں تک کہ قرآن کریم آپ کا اخلاق بن جائے، آپ کی سیرت بن جائے، آپ کے لیے شریعت بن جائے، آپ کے لیے وطن بن جائے. یہ قرآن کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا قرآن کریم رحمت للمؤمنین بن جائے تو آپ رحمت للعالمین بن جائے. قرآن کریم محمد کا خزانہ بن جائے تو آپ علم کا خزانہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وعدے رکھے اس قرآن کریم پر. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں صرف قرآن کریم شو کے لیے رکھا جاتا ہے، صرف برکت کے لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم ہے. اس کی تلاوت کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو سننا عبادت، قرآن کریم کو پڑھنا عبادت. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنائی کہ قرآن کریم کا بتلایا ہوا راستہ بالکل سیدھا اور سچا ہے، فطرت انسانی کے عین کے مطابق لگتا ہے، دل کو لگتا ہے اور دماغ کو اپیل کرتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، اعمال کی پابندی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کریم کو چھوڑ دے، اس کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لے، اس پر عمل نہ کرے، تو اس کو عزت کیسے ملے گی؟ اس کی ذلت اور رسوائی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا درجہ نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا بھی کریں گے کہ اللہ یہ میں نے پابندی سے تلاوت کرتا تھا، آپ اس کو جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں، وہی قرآن کریم جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا اگر ہم نے قرآن کریم کو مضبوطی سے نہ تھاما اور اس کی تلاوت پابندی سے نہ کی، تو وہی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن جھگڑا بھی کرے گا، اس کو کہاں جنت میں بھیج رہے ہو، اس نے تو کبھی مجھے کھول کر تک نہیں دیکھا، یہ مجھے تلاوت بھی نہیں کرتا تھا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ وہی قرآن کریم ہے، ہر جگہ ساتھ آئے گا، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ یہی قرآن کریم ساتھ آئے گا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو کیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، آج کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں قرآن کریم تک پڑھنا نہیں آتا، آج ایسے بھی دنیا میں مسلمان ہیں جنہیں قرآن کریم تک پڑھنا نہیں آتا، اس کے معنی و مطالب پر کیا غور کریں گے، اس سے رہنمائی و ہدایت کیا حاصل کریں گے، چاہے کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی دولت ہو، لیکن ایسے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں محروم و قسمت ہوتے ہیں جو قرآن کریم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی کوئی آج تک دنیا میں نظیر مثال پیش نہیں کر سکا، فصاحت و بلاغت ہر اعتبار سے قرآن کریم کا درجہ اونچا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تو سچے خوابوں سے نازل ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں شوق بڑھ گیا، خلوت میں عبادت کا شوق بڑھ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے، کئی راتیں عبادت میں مشغول رہتے تھے، وہی رہتے تھے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات کہی، یہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مرا ہوا نہیں ہوں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے کھینچا، یہاں تک کہ مجھ پر مشقت کی وسیلہ ہو گئی، اور پھر اس نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا پڑھو، یہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر اس نے دوسری بار پکڑا، پھر تیسری بار کہا کہ پڑھو، یہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو منجمد خون سے پیدا کیا، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک بھڑک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور عرض فرمایا زمینونی زمینونی، اس پر کمبل اوڑھو، اس پر کمبل اوڑھو۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل اوڑھ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ کیفیت ختم ہونے لگی۔ پھر 3 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں فرمائی، 3 سال کے بعد وحی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، اور دوسری وحی آئی، وہ 3 سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر
کوئی کتاب باقی نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ایسا نازل فرمایا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. قرآن کریم میں باتیں کی گھسنے کی بالکل گنجائش نہیں، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی تیاری نہیں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے. یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے پوچھ لیں گے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ ہر شخص سے قیامت کے دن پوچھوں گی کہ تم نے تمہارے رعایت کے بارے میں کیا فکر کی. اگر گھر کا کوئی بڑا ہے تو اس سے پوچھوں گی کہ تم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا فکر کی. لیکن آج ہمارے گھروں میں تلاوت کہاں ہو رہی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. لیکن آج ہم قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ سے ناواقف، قرآن کریم کی برکت سے ناواقف، ہر چیز سے ناواقف ہیں ہم. آج ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آج ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے تو آج ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہم پر فخر و فاقے نہیں آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ ملک پڑھتا ہے اس پر کبھی فاقہ نہیں آتا. یہ قرآن کریم کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی اس قرآن کریم کے اندر رکھی ہے. لیکن آج ہم اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن آج ہم کہاں ڈھونڈے عزت؟ مومنوں کے دشمنوں میں، باغیوں میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہر وقت ان کی عزت، ان میں عزت ڈھونڈتے ہیں. تو ہمیں کہاں سے عزت ملے گی؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں عزت کہاں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں ذلت اور رسوائی نہ ملے گی تو کیا ملے گا؟ اس لیے آج بھی موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اس کی کثرت سے عبادت کریں. کہ ہم قرآن کریم کے لیے اتنا بھی وقت نہیں دے سکتے. آج ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت دے رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے. کہ آج ہم پورے دن میں ایک پارہ یا آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے. جو اتنا فضیلت والا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ہر طرف سے اس میں کچھ ہدایت رکھی ہے. اس لیے ہمیں قرآن کریم کو پکڑنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، اور قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.